ماہ رمضان میں روزے کے دوران اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، مگر سنو، روزے کے دوران بیوی کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اپنی حلال کردہ بیوی کو روزے کے دوران شہوت سے دیکھنا حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے بتاؤ غیر کی بیوی کو شہوت سے دیکھنا حلال ہوگا؟ کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کی اپنی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، اس حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حلال کو حلال سمجھ کر آپ استعمال نہیں کر سکتے، شہوت سے نہیں دیکھ سکتے، دیکھو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھوں کی کمائی حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حلال کمائی سے لیے گئے پیسے، ان پیسوں سے آپ رزق لیں، کھانے پینے کی چیزیں لیں، کمرے میں رکھ دیں، کمرہ بند کر دیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ حلال چیزیں بھی اس وقت تم پر حرام ہیں۔ ہاتھوں کی کمائی ہے، حلال پیسوں سے لیے گیا یہ رزق ہے، حلال پیسوں سے لی گئی یہ چیزیں ہیں کھانے کی، اس وقت اب کھا نہیں سکتے، روزہ ہے آپ کو، اس وقت یہ تمام چیزیں آپ پر حرام ہیں۔ جس طرح شراب کو پینے سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح ان حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ بندے کے کان میں درد تھا، بندہ کان میں دوائی نہیں ڈال رہا تھا، میں نے کہا میاں کان میں دوائی کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا ناتانو، جس طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غلیظ باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گندی فلموں کے گانے سننے سے بھی، گندی باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چغلی سننے سے، کسی کا گلہ سننے سے، غیبت سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، روزے میں برکت نہیں رہتی، ثواب نہیں رہتا۔ اور میاں جب تم خود روزے میں ہو، تمہارے سارے جسم کو روزہ ہونا چاہیے، کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، سینے کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ۔ جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ان ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو مبارک ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو بھی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اس نے اللہ کو پا لی۔ جس نے کانوں کا بھی روزہ رکھا، جس نے زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں سے غلیظ باتیں نہیں سنی، زبان کا روزہ غلیظ باتیں کہیں نہیں، غلیظ کلمات نہیں بولے، آنکھوں کا روزہ غلیظ مناظر نہیں دیکھے، ہاتھوں کا روزہ کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، پیروں کا روزہ ایڑی مار کر نہیں چلا، تکبر سے نہیں چلا۔ فرمایا ایسا روزہ جو بھی رکھتا ہے، میرا نبی اسے مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو تم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی کانوں سے غلیظ باتیں سننا نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی کانوں سے گندی باتیں سننا نہیں چھوڑی، آئے ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنے نہیں چھوڑے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، زنا کرنا نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا کہ میں روزے میں ہوں، اس نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کہ میں روزے میں ہوں، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں جو گناہ بھی کرے ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اور جب تم خود کہتے ہو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان آنکھوں سے گندے مناظر کیوں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے روزے کے دوران گندے ڈرامے کیوں دیکھتے ہو؟ گندی فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، بندہ پیاس سے مر رہا ہے، لیکن پانی کی بوتل اٹھا نہیں سکتا، اٹھا کے پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔
बीवी को शहवत भरी निगाह से देखना नहीं, शहवत भरी आंखों से देखना नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी को ईजा नहीं देनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी, डंडी नहीं मारनी, नाप तोल में कमी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ना हक बात नहीं करनी, ना हक कत्ल नहीं करना। क्यों? इसलिए रोजा टूट जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह देख रहा है। और नादानो, जिस तरह रमजान के अंदर किसी पर जुल्म जबर करने से रोजा टूट जाता है, अल्लाह देख रहा है, इसी तरह रमजान के बाहर भी ये ध्यान कर लिया करो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह देख रहा है, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, डंडी मार रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, किसी की बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, मस्जिदों की अच्छी तरह सफाई कर लो। सुना है एक माह के लिए मुसलमान आ रहा है, एक अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था, मस्जिद में बैठ के उसने शराब की बोतल उठाई, मुंह पर लगा दी। लोगों ने देखा, ओहो इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतनी बड़ी शख्सियत, नेक मुत्तकी परहेजगार, ओ बाबा जी ये तूने क्या कर डाला? मस्जिद में बैठ के, अल्लाह नहीं देख रहा, मस्जिद में बैठ के तूने शराब उठाई है, मुंह पर लगा लिए। बाबा जी अल्लाह वाले ने फरमाया, नादानो मैं शराब नहीं पी रहा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि तुम लोग ये जो बार बार कहते हो अल्लाह सिर्फ मस्जिदों में मौजूद है, नामियाना अल्लाह बाहर भी मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। जवानों, पिछले नबियों की उम्मतों में से किसी को ये सआदत नहीं मिली, किसी को ये तोहफा नहीं मिला कि रमजान के महीने में शैतान को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रमजान के महीने में रोजादार के लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते बख्शिश के लिए दुआएं मांगे, किसी की उम्मत को ये नहीं मिला। ये मिला है तो सिर्फ आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये तोहफा मिला है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है, शैतान को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कब्रों में अजाब को मौकूफ कर दिया जाता है। और इससे बड़ी कमाल की बात क्या होगी, और इससे बड़ी सआदत वाली बात क्या होगी, इससे बड़ा तोहफा क्या होगा कि रमजान में रोजेदार के लिए चूंटियां भी दुआ करती हैं, चरंद भी रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं, परंत भी रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। बाकी तो बाकी अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी हर वक्त दिन रात रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। जवानों, रमज़ान का महीना आ गया है, इस रमज़ान के महीने को अपनी ज़िंदगी में गनीमत जानो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, नबी की सीरत पढ़ो। जितने दुख मेरे नबी को ज़िंदगी में मिले हैं किसी नबी को नहीं मिले, जितनी तकलीफ़ें मेरे नबी ने बर्दाश्त किसी नबी ने बर्दाश्त नहीं। हम उस नबी के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमानो, खुदारा नफरतें ना फैलाओ, मोहब्बतें फैलाओ, प्यार करो हुजूर की उम्मत से, मोहब्बत करो हुजूर की उम्मत से। अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब आका करीम की उम्मत से प्यार करेंगे तो सब आका को कितने प्यारे लगेंगे।